بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حماس کا مکمل جنگ بندی تک اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے سے صاف انکار۔ حماس کی جانب سے غزہ میں مکمل جنگ بندی تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں پریس کانفرنس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ قاہرہ میں 2 دن سے جاری مذاکرات میں غزہ کی پٹی میں مکمل جنگ بندی کی شرائط رکھی گئی ہے۔ غزہ جنگ تہذیب کی توہین ہے، چین کا فلسطین کی مکمل رکنیت کی حمایت کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ انسانیت کے لیے ایک المیہ اور تہذیب کی توہین ہے، کیونکہ آج 21ویں صدی میں ابھی تک اس انسانی تباہی کو روکا نہیں جا سکا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے اور ترجیحی بنیادوں پر غزہ میں امداد کی آمد کو یقینی بنا کر اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا کریں۔ روس نے امریکی سفیر کو طلب کر کے بڑا الزام عائد کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں امریکی سفیر کو طلب کر کے ملکی معاملات میں مداخلت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس نے سفیر کو روسی فیڈریشن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا۔ 15 مارچ سے ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کے رویے کو طاقت اور پختہ طور پر دبایا جائے گا اور اس میں شامل امریکی سفارت خانے کے عملے کو ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر نکال دیا جائے گا۔ روس مزید کتنے سال جنگ جاری رکھے گا؟ خفیہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ لتھوانیا کا کہنا ہے کہ روس کم از کم 2 سال مزید جنگی کوششیں جاری رکھ سکتا ہے۔ لتھوانیا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا تھا کہ تیل کی بلند قیمتوں، پابندیوں اور ریاستی سرمایہ کاری کی وجہ سے روس کے پاس کم از کم مزید 2 سال تک اپنی جنگی کوششیں جاری رکھنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں۔ ایجنسیوں نے ملک کو درپیش خطرات کے اپنے سالانہ جائزے میں کہا ہے کہ روس نے 2023 میں یوکرین میں اپنی فوج کو بہتر اور مضبوط کیا ہے اور نیٹو کے خلاف سرحد کے ساتھ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھایا۔ یمن کے میزائل حملے میں 7 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی۔ بحری جہاز سے اب بھی دھواں اٹھ رہا ہے، امریکہ کا اعتراف۔ امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اپنے بیان میں تھرو کانفیڈنس بحری جہاز پر میزائل حملے میں اپنے 3 ساتھیوں کی ہلاکت اور 4 دیگر کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اس بیان میں کہا کہ اس حملے میں بحری جہاز کو خاصا نقصان پہنچا۔ امریکی فوجی حکام کے حوالے سے امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مال بردار بحری جہاز پر یمن کی مسلح افواج کے میزائل حملے میں 2 امریکی کیڈٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج کو بڑا حکم جاری۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ملک کے مغرب میں ایک بڑے ملٹری آپریشن کے اڈے پر فوجیوں کا معائنہ کرنے کے بعد جنگ کے لیے تیاری کو تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سرکاری طور پر چلنے والی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں اڈے کا مقام ظاہر نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما نے کہا کہ فوج کو موجودہ صورتحال کے تقاضوں کے مطابق جنگی تیاریوں کو تیز کرنے کے لیے متحرک طور پر ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے۔ نیتن یاہو قیامت چاہتے ہیں، سابق اسرائیلی وزیر اعظم۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو قیامت چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور نیتن یاہو کے شدید ناقد یہود اولمرٹ نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ اسرائیلی رہنما اگر رفح میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دیتے ہیں تو مصر کے ساتھ ملک کے درینہ امن معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہود اولمرٹ کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور جنگی کابینہ میں ان کے اتحادیوں کو جنگ روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی کو ہوا دے کر مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
اسرائیل کی مسلمانوں کو رمضان المبارک میں مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت۔ اسرائیل پچھلے سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کے آغاز میں مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران زیادہ سے زیادہ مسلمان نمازیوں کو مسجد اقصی جانے کی اجازت دی جائے گی۔ روسی میزائل حملے میں یوکرینی صدر بال بال بچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو روسی میزائل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے قافلے کے 500 میٹر دور گر کر پھٹ گیا تھا۔ روسی میزائل حملے سے بحیرہ اسود کے ساحلی شہر اوڈیسا کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر یونان کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کو شہر کے دورے پر لے جانے والے قافلے نے میزائل حملے کی شدت و اثرات محسوس کیے تھے اور ان افراد نے دھوئیں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھا۔ غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو مشورہ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کا نام لیے بغیر اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ غزہ میں اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے صدر منتخب ہونے کی صورت میں غزہ سے متعلق اپنی پالیسی پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ جب صحافی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ اسرائیل کے کیمپ میں ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے برملا اسبات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مبارکباد ملنے پر بھارتی ہم منصب مودی سمیت عالمی رہنماؤں کا شکریہ۔ شہباز شریف نے بھارتی ہم منصب کی مبارکباد کے جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے علاوہ وہ دنیا بھر سے مبارکباد کا پیغام دینے والے رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مبارکباد پیش کی تھی اور اس حوالے سے ٹویٹ کیا تھا۔ مبارکباد کے جواب میں شہباز شریف نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے مبارکباد دینے پر بھارتی ہم منصب نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ فیس بک انسٹاگرام کی مختصر بندش سے مارک زکربرگ کو $3 ارب کا نقصان۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق میٹا کے مالک مارک زکربرگ کو فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا بھر میں بندش کے ایک روز بعد تقریباً $3 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان کا ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان نے غزہ میں ماہ سیام میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ رمضان کی آمد پر فلسطینیوں پر پابندیوں کے خاتمے کے حامی ہیں۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ بیرنٹ مسلسل 5ویں سیشن میں گراوٹ کی راہ پر گامزن ہے۔ مئی کے لیے بیرنٹ فیوچر 32 سینٹ کی کمی سے $82.84 فی بیرل پر رہا، جبکہ یو ایس ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI 41 سینٹ کی کمی سے $78.33 فی بیرل پر رہا۔ چین نے اپنے معاشی ترقی کا ماڈل تبدیل کرنے اور صنعتی حد سے زیادہ صلاحیت روکنے کا عہد کیا ہے، جبکہ 2024 کے لیے معاشی ترقی کا ہدف تقریباً 5% مقرر کیا گیا، جو گزشتہ سال کے ہدف کے برابر اور تجزیہ کاروں کی توقعات کے مطابق ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری۔ نوماڈ کیپٹل لسٹ کی طاقتور ترین پاسپورٹ کی سالانہ فہرست میں اس سال سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر برجمان ہے، جو گزشتہ برس دوسرے نمبر پر تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ نے پاسپورٹ رینکنگ میں اپنی پوزیشن بہتر بناتے ہوئے دوسرے سے پہلے نمبر پر آ گیا، جس کے پاسپورٹ پر 176 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کیا جا سکتا ہے۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر آئرلینڈ ہے، جس کے پاسپورٹ پر 175 ممالک میں ویزے کے بغیر جایا جا سکتا ہے۔
رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اہم اجلاس طلب۔ ترجمان کے مطابق اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ دوسری جانب ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق 10 مارچ کو چاند کی پیدائش کا امکان ہے۔ سندھ اور پنجاب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ پاکستان بھارت کے درمیان تعمیری تعلقات چاہتے ہیں امریکہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتا ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی اسکول ٹیچر متعارف کروا دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کیرالہ کے ایک شہر میں اسکول نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے تخلیق کردہ ٹیچر آئرس کو متعارف کروا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ آئرس بھارت کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ ٹیچر ہے اور اسے مشہور ٹیک کمپنی کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حملے روکنے کے لیے افغان حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان سے متعلق اسلامی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق کی جائے کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید فوجی سامان کیسے حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مالیاتی ذرائع کی نشاندہی تحقیق کی جائے اور افغان عبوری حکومت سے کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 3 ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان بلوچ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 170 کے تحت منظوری دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کی منظوری بھی دی۔ انٹر بینک میں ڈالر پھر سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کے اختتام پر ڈالر کی اڑان کو ریورس گیئر انٹر بینک میں 7 پیسے سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کل کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہونے کے بعد 279.29 روپے پر بند ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔